السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ یاسین شریف آیت نمبر 59 کی کچھ تفسیر کل بیان ہوئی تھی۔ آج اسی کے حوالے سے کہا جائے گا کہ مجرموں الگ الگ ہو جاؤ۔ اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس کا تعلق اس سے ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور قیامت کے دن گنہگاروں کی کیا پوزیشن ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس حفاتاً عراۃً غرلاً، کل قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے ننگے بدن، ننگے پاؤں اور نامختون، یعنی جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، اس طریقے سے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ما سوتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہائے بے پردگی، ہائے بے پردگی۔ فقال شغل الناس یوم القیامت عن النظر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو دیکھنے کی کوئی توجہ ہی نہیں ہوگی، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ کس طرح نہیں دیکھ سکے گا؟ کہاں دیکھتے ہوں گے لوگ؟ تو فرمایا وَسَمُّوا أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ فَوْقِ 40 سَنَةً لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرِبُونَ، 40 سال تک دوری کا جو سفر ہو اس تک ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس طرح وہ دیکھتے جائیں گے، حشر کا جو ماحول ہوگا، آنکھیں ان کی اس طرح دیکھیں گی جیسے 40 سال کی جو دوری ہو، اور وہاں تک جو لمبائی ہو وہاں تک ان کی آنکھیں پھٹی پھٹی دیکھتی رہیں گی۔ لا یاکلون ولا یشربون، نہ کھا رہے ہوں گے نہ پی رہے ہوں گے۔ فمنہم من یبلغ العرق قدمئی ومنہم من یبلغ العرق ساقئی ومنہم من یبلغ العرق بطنہ ومنہم من یلجم العرق من طول الموقف۔ پسینے کا حال یہ ہوگا کہ ان میں سے کسی کا پسینہ پاؤں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک، کسی کا پیٹ تک، اور کوئی جو ہے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا من طول الموقف، حشر میں، وہی انتظار کی وجہ سے، کب حساب ہو کب حساب ہو۔ اللہ اکبر۔ حتی یرحم اللہ بعد ذلک العباد، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بندوں پر رحم فرمائے گا۔ فیامر اللہ الملائکۃ المقربین فیحملون عرشہ من السماوات الی الارض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے مقرب فرشتوں کو فرمائے گا تو وہ عرش کو آسمان سے زمین کی طرف لائیں گے۔ حتی یوضع عرش فی ارض بیضاء، یہاں تک کہ سفید زمین پر اس عرش کو رکھا جائے گا۔ لم یسفک علیہا دم ولم یعمل فیہا خطیۃ، وہ ایسی زمین ہوگی کہ اس میں نہ خون بہایا گیا ہے اور نہ اس میں کوئی گناہ کا کام کیا گیا ہے۔ کأنہا الفضۃ البیضاء، گویا کہ جو ہے بالکل سفید چاندی کی طرح زمین ہے۔ ثم تقوم الملائکۃ حافین من حول العرش، پھر وہ فرشتے عرش کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ وذالک اول یوم نظرت فی عین الی اللہ، یہ پہلا دن ہوگا کہ جو کوئی آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی۔ ثم یامر منادیا فینادی بصوت یسمع الثقلان، پھر پکارنے والے فرشتے کو حکم ہوگا، وہ ایسی آواز سے پکارے گا جسے جو ہے الانس والجان، دونوں انسان و جنات دونوں سنیں گے۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ این فلان ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں۔ وَيَخْرُجُ ذَلِكَ الْمُنَادِي مِنَ الْمَوْقِفِ، اور وہ پکارنے والا اسے اس پورے محشر کے میدان سے نکال کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا۔ فَيَعْرِفُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے اس کی پہچان کرائے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ، یعنی کہا جائے گا کہ کیسے پہچانتے ہو؟ ثُمَّ يُقَالُ تُخْرَجُ مَعَهُ حَسَنَاتُ، پھر کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ اس کی نیکیاں بھی نکالی جائے۔
تو جس بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اس کی نیکیاں بھی نکالی جائیں گی. فَيَعْرِفُ اللَّهُ أَهْلَ الْمَوْقِفِ بِتِلْكَ الْحَسَنَاتِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محشر والوں کو جو ہے اس کی نیکیوں کی پہچان کرائے گا. فَإِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ثُمَّ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر وہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا. قَالَ أَيْنَ أَصْحَابُ الْمَظَالِمِ، تو پھر کہا جائے گا کہ مظلوم لوگ کہاں ہیں. فَيَجِئُونَ رَجُولًا رَجُولًا، یعنی کون مظلوم؟ یعنی جس پر اس آدمی نے ظلم کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کی زمین دبائی ہو، کسی کا مال کھایا ہو، وہ سب کہاں ہے؟ تو ایک ایک کر کے آئیں گے. فَيُقَالْ أَظَلَمْتَ فُلَانًا لِكَذَا وَكَذَا، اللہ اس آدمی سے فرمائے گا جو سامنے کھڑا، کیا تو نے فلاں پر اس طریقے سے ظلم کیا تھا؟ کسی کو گالی دی تھی، کسی کو ستایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی سے حسد کیا تھا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ یا رب، کہا ہاں یا رب. فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حضور فرماتے ہیں یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن ان کی زبان، ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے. فَتُؤْخَذُ حَسَنَاتُ فَتُدْفَعُ إِلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُ، تو حضور فرماتے ہیں اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی اور جس پر ظلم ہوا تھا وہ سب کو دے دی جائے گی. یوم لا دینار ولا درہم الا اخذ من الحسنات ورد من السیئات، اس دن نہ کوئی دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، کچھ بھی نہیں، بس یہی کہ مظلوم کو بدلہ کیا دیا جائے گا؟ ظالم کے ظلم کے جو ہے بدلے میں. تو آقا فرماتے ہیں الا اخذ من الحسنات، ظالم کے نام اعمال سے نیکیاں نکال لی جائیں گی اور مظلوم کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی. فلا يزال اصحاب المظالم يصطفون من حسنات حتى لا يبقى له حسنة. اللہ اکبر. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہوگا، مظلوم اس کی نیکیوں سے پورا بدلہ لیتے ہوں گے یہاں تک کہ اب اس کے نام اعمال میں، ظالم کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. ثم يقوم من بقي ممن لم يأخذ شيئا فيقولون ما بال غيرنا استفي وبقينا، پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو باقی رہ گئے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ملا، وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے علاوہ لوگ تو لے گئے اور ہم باقی رہ گئے. فیقال لہم، تو ان سے کہا جائے گا محشر کے دن لا تعجلوا فیؤخذ من سیئاتہم فترد علیہ، ان سے کہا جائے گا جلدی مت کرو، پھر ان تمام مظلوموں کے نام اعمال سے گناہ نکالے جائیں گے اور اس ظالم کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. حتی لا یبقى احد ظلم بمظلمۃ، یہاں تک کہ کوئی بھی جو ہے مظلوم باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِهِ قِيلَ ارْجِعْ إِلَىٰ أُمِّكَ الْهَاوِيَةِ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. جب اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے فارغ ہوگا تو فرمایا جائے گا کہ ہاں اپنے ٹھکانے جہنم کی طرف چلا جا کہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. سامعین، یہ ہے قیامت کا وہ منظر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، حقداروں کے حقوق کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں.